کہتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام وفات سے 3 دن پہلے آج کی آخری حدیث سماعت کیجئے، پھر کسی وقت انشاءاللہ خلافت کو کیسے سنبھالا، امت پہ کیا احسانات کیے، اللہ کے پیغمبر کی وفات کے وقت انہوں نے امت پہ کتنی کتنی بڑی نیکیاں کی، کیا کیا احسانات کیے، کسی وقت زندگی رہی اللہ نے توفیق دی تو اس کے بھی تذکرے کریں گے۔ اپنی وفات سے صرف 3 دن پہلے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں، روضہ رسول میں، ریاض الجنہ میں منبر پہ تشریف لاتے ہیں۔ منبر پہ تشریف لا کے بیماری کے عالم میں، مرض الموت کے حالات میں، بڑی سختی کی کیفیت میں اسپیشلی اہتمام کے ساتھ کچھ افاقہ ہوا، منبر پہ تشریف لائے وفات سے 3 دن پہلے اور چند باتیں کہیں، ان میں سے کچھ باتیں اسپیشلی جناب ابو بکر کے بارے میں کہا جس کسی نے زندگی میں ہمارے اوپر کوئی بھی نیکی کی ہے تمہارے پیغمبر نے سب کی نیکیوں کا بدلہ چکا دیا ہے، اگر کسی کی نیکیاں اتنی ہیں کہ میں اس کا بدلہ نہیں چکا سکا تو وہ تمہارا ساتھی ابو بکر ہے۔ ان لہو عندنا یدا، اس کی ایسی ایسی نیکیاں ہیں، اس کی ایسی ایسی سروسز ہیں، اس کی ایسے ایسے خدمات ہیں، یکافئہ اللہ بہا یوم القیامہ، میں ان سب کا بدلہ نہیں دے سکتا، قیامت کے دن ابو بکر کی نیکیوں کا بدلہ خود اللہ ہی دے گا۔ ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ، ابو بکرین ویسے تو سارے ہی ساتھی مجھے پیارے ہیں لیکن میرے سارے ساتھیوں میں سے جس نے سب سے زیادہ میرا ساتھ دیا اور جس نے ہر موقع پہ اپنا مال اللہ کی راہوں میں خرچ کیا، اے میرے صحابہ میرا وہ ساتھی ابو بکر ہے، میرا وہ ساتھی ابو بکر ہے۔ میری مسجد کی طرف نکلنے والی ساری ونڈوز، سارے دروازے بند کر دیے جائیں، اگر کوئی دروازہ کھلا رکھا جائے تو ابو بکر کا دروازہ کھلا رکھا جائے۔ پھر اپنے مسلح پہ کھڑا کرتے ہیں، تقریباً 21 نمازیں اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلح رسول پہ کھڑے ہو کے پڑھاتے ہیں، فجر پڑھاتے ہیں، ظہر پڑھاتے ہیں، عصر پڑھاتے ہیں، مغرب پڑھاتے ہیں، عشاء پڑھاتے ہیں، 21 نمازیں پڑھاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جب اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، امت کو سب سے پہلے دلاسا دینے والے، حوصلہ دینے والے کیا ہو گیا ہے، صحابہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پریشان تھے، بس گھر کے ہو کے رہ گئے، گھر ہی کے اندر بیٹھ گئے۔ جناب عمر اتنے پریشان تھے کہ غصے میں آ کے ادھر ادھر کی باتیں بھی کرنے لگے۔ دیکھو جس نے کہا اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، آپ نہیں فوت ہوئے، آپ واپس تشریف لائیں گے، آپ کافروں سے بدلہ لیں گے، آپ کوئی نہیں فوت ہوئے۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جن سے کھڑے نہیں ہوا جاتا تھا، بیٹھ ہی گئے تھے۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جن کو مدینے میں ہر طرف اندھیرا اندھیرا نظر آتا تھا، روشنی ختم ہو گئی، دکھائی کچھ نہیں دیتا تھا۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جن کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کرنا کیا ہے۔ اس عالم میں اگر امت کو کسی نے حوصلہ دیا تو اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے چہرے انور پہ، پیشانی پہ بوسہ دیا، بوسہ دے کے کہنے لگے جب آپ زندہ تھے تب بھی بڑے پیارے تھے، آج روح نہیں ہے آج بھی آپ بڑے پیارے ہیں۔ جناب عمر بولے جا رہے ہیں، پریشانی میں بولے جا رہے ہیں، کوئی نہیں فوت ہوئے، کوئی نہیں فوت ہوئے۔ جناب ابوبکر بٹھا رہے ہیں، جناب عمر نہیں بیٹھ رہے۔ جناب ابوبکر نے خطبہ شروع کر دیا اور یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول، محمد کریم علیہ السلام اللہ کے ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے جتنے رسول آئے سب اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، سب اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ میرا پیغمبر جب فوت ہو جائے گا تم اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے، یا شہید ہو جائیں گے تو اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ جناب ابو بکر نے یہ آیت پڑھی تب جا کے صحابہ کو حوصلہ ہوا۔
ان کو صورتحال سمجھ میں آئی. لوگ سمجھتے ہیں خلافت کوئی تھال میں رکھ کے کھانے والی مٹھائی تھی جس پہ جھگڑا ہو رہا تھا، کیونکہ لوگوں کے دل اتنے گندے ہیں وہ آج کی حکومتوں کو دیکھتے ہیں. نہیں، صحابہ میں اس موضوع پہ کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا. جناب ابو بکر نے تو خلافت ملنے کے بعد بھی کہا تھا اللہ کی قسم میں یہ منصب نہیں چاہتا، یہ بڑی ذمہ داری، بڑا بوجھ ہے، جس کو چاہتے ہو دے دو. پوری مسجد نبوی میں بڑی محفل کے اندر پہلا مشورہ سقیفہ بنی ساعدہ میں ہوا، اور اگلے دن مشورہ پوری مجلس میں مسجد نبوی کے اندر ہوا. اور بیعت کرنے والوں میں جناب زبیر بھی تھے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی سارے صحابہ تھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں. اللہ ہمیں صحابہ کی سچی محبت عطا فرمائے.